اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، اس کا اتنا بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا چاہنے والا ہمیں بنایا، اور یہ اللہ والے، یہ اہل اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو اپنے غلاموں کو لے کر جائیں گے۔ اور الحمدللہ سرکار بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان، جن کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند و بالا، جن کا رتبہ بہت ہی عرف والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ میں ہماری خوش نصیبی کہ آپ کے قدموں میں ہم الحمدللہ موجود ہے، اور یہ آپ کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے کہ صرف اور صرف یہاں شہر کے ہی لوگ نہیں بلکہ مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں اور بارگاہ بندہ نواز میں آ کر فیض بھی پاتے ہیں، اور الحمدللہ فیض کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ لوگ آئیں گے اپنی خالی جولی کو لے کر، اور انشاءاللہ العظیم سرکار بندہ نواز عطا فرماتے رہیں گے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز علی رحمت اللہ کے والد سے ایک بات بتاؤں، بہت سارے لوگ آپ کے نام سے واقف نہیں ہیں۔ بندہ نواز لوگ سمجھتے کہ آپ کا نام مبارک ہے، یاد رکھیں کہ آپ کا نام سید محمد، یہ آپ کا نام مبارک ہے، اور یہ لقب اتنا مشہور ہوا بندہ نواز، پوری دنیا کے اندر اتنا مشہور ہوا کہ بندہ نواز ہی کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے۔ جہاں کہیں تصور میں اگر کوئی کہہ دے بندہ نواز کا نام لے لے تو فوراً ذہن و دماغ کے اندر گلبرگہ شریف میں وہ دھولا دھولا گنبد نظروں کے سامنے آ جاتا ہے، اور سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ عالی شان اور وہ ایسا عظیم آستانہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندے آرام فرما ہے۔ تو سید محمد یہ آپ کا اسم شریف ہے، بندہ نواز آپ کا لقب، وہ بڑا مشہور لقب ہے۔ آپ کی حیات طیبہ ہی کے اندر بندہ نوازی سے یہ لقب بڑا مشہور ہو گیا تھا۔ اب جو آتا آپ کی بارگاہ کے اندر آپ عطا فرما دیا کرتے، اور جو آیا ہے منگتا آیا ہے آپ نے عطا فرمایا ہے، اور بندگان خدا کو آپ نے اس طریقے سے ان کو دیا، اتنا عطا کیا کہ لینے والے دینے والے بن گئے۔ اور ایسے بہت سارے آپ کو جو ہے واقعات مل جائیں گے کہ سرکار بندہ نواز کی بارگاہ کے اندر جو آیا ہے خالی دامن لے کر آیا، سرکار بندہ نواز نے عطا فرمایا، اور اتنا عطا فرمایا کہ لینے والا خود دینے والا ہو گیا، اور وہ لوگوں کی جھولیوں کو بھرتا نظر آ رہا ہے۔ اور آپ نے بندہ نوازی فرمائی، مخلوق خدا کی جو ہے رشد و ہدایت کے لیے آپ نے تبلیغ کا کام انجام دیا، لوگوں کو اسلام سے قریب کیا، دین سے قریب کیا، اور خوب سے خوب ان تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ بتایا، اور گویا کہ اپنے ساتھ جو ہے ان کو وہ راستہ بتایا کہ جو ہے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے، خود ذکر کرتے، لوگوں کو اپنی محفلوں میں بٹھاتے، خود قرآن مقدس کی تلاوت کرتے، لوگوں کو تفسیر بیان کرتے، خود آپ جو ہے تبلیغ دین کا کام کرتے، لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے، اور اس طریقے سے جو آپ کی بارگاہ میں آیا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں آیا تو ایسا سنوارا آپ نے، ایسا سنوارا کہ جو ہے وہ خالی آیا تھا، آپ نے اس کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن ہی سے آپ اس طریقے سے پاک طبیعت کے مالک تھے، اور بزرگانہ صفات کے آپ حامل تھے کہ کم سنی ہی کے عالم میں آپ نے قرآن مقدس کو حفظ بھی فرما لیا تھا۔ تقریباً بیان کیا جاتا ہے 7 سال کی چھوٹی سی عمر کے اندر سرکار بندہ نواز علی رحمت اللہ نے قرآن مقدس کو مکمل یاد کر لیا تھا، مکمل حفظ کر لیا تھا، اور پھر آپ نے اسی کے بعد سے علوم ظاہری کی تعلیم کا آغاز کیا، اور بچپن ہی سے آپ کی ایک عادت کریمہ تھی، اور وہ عادت یہ تھی کہ آپ باوضو رہا کرتے تھے۔ سرکار بندہ نواز سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی اس عادت مبارکہ کو بھی اپنائیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں، ساتھ ہی ساتھ باوضو رہنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آپ ہمیشہ باوضو رہتے، نماز کا اہتمام کرتے، اور کم سینی ہی کے عالم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے بچے یہ سب آپ کے اطراف جمع ہو جاتے، آپ ان سب کو ادب سکھایا کرتے تھے۔ بچپن سے آپ کا معاملہ تھا، تبلیغ کا معاملہ تھا کہ جو بھی بچے آتے آپ ان کو ادب کی تعلیم دیا کرتے۔ آج بتائیے کہاں تک ہم اپنے بچوں کو ادب کی تعلیم دیتے ہیں؟ آج کہاں ہم اپنے دوستوں اور کہاں تک اپنے ساتھ اپنے سرکل والوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں؟ یاد رکھیں
کئی سچی اگر بندہ نواز سے محبت ہے اور آج عرس کی تقریب میں جو سماعت کر رہے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ سرکار بندہ نواز بچپن ہی کے عالم میں جو بچے آپ کے پاس آتے ادب کی تعلیم دیتے. ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی بچوں کو، لوگوں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو ادب کی تعلیم دیں، ان کو دین سکھائے، ادب کے حوالے سے ان کو بتائے اور اسلام کے حوالے سے ان کو بتائیں اور ان کو ادب کی تعلیم دیتے رہیں. اور پھر اس کے بعد وہ سارے کے سارے بچے جب آپ کے پاس آتے ہیں روزانہ ادب کی تعلیم دیا کرتے تو بالکل باادب ہو کر سرکار بندہ نواز کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ کی عمر شریف جب 15 سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ آپ کو دولت آباد سے دہلی کی طرف لے کر گئے. وہاں سے آپ نے کوچ کیا، کسی وہ وجہ رہی تھی. تو جب آپ دہلی کی سرزمین پر پہنچے اور 16 سال کی آپ کی عمر شریف تھی تو اس موقع پر آپ نے حضرت پیر سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ المولا تبارک و تعالی علیہ کے دامن سے آپ وابستہ ہوئے، آپ کے سلسلے سے منسلک ہوئے اور اپنا ہاتھ بلکہ اپنا سب کچھ ان کے حوالے کیا اور داخل سلسلہ ہو گئے. اور پھر پیر و مرشد کی نگاہ ہوتی تو آپ نے وہ نوازا کہ سبحان اللہ آج بھی آپ دیکھیں تو پیر و مرشد کا فیضان شہر گلبرگہ شریف میں وہ اس طریقے سے آپ بانٹ رہے ہیں، اس طریقے سے تقسیم کر رہے ہیں کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہے وہ من کی مرادیں پا کر جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے پیر کی خدمت گزاری، کئی سالوں تک آپ اپنے مرشد کی خدمت میں رہے. وہیں پر آپ نے رہ کر جو ہے مراقبہ کیا، ذکر کیا، مجاہدہ کیا، عبادت کی، ریاضت کی اور پھر اس طریقے سے علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی علوم کو بھی آپ نے حاصل کیا. مرشد کی نگاہ پڑتی رہی اور مرشد کی نگاہ سے آپ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے آراستہ کر لیا علوم ظاہری اور باطنی سے. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بھی جاری رہا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ کی چھوٹی سی عمر مبارک ہے، ابھی عمر کا زیادہ حصہ نہیں گزرا تھا کہ جو ہے اس موقع پر آپ نے تمام کے تمام ظاہری علوم سے آپ نے فراغت حاصل کر لی. اور پھر اس کے بعد مرشد کی بارگاہ میں حاضر رہتے، ہر وقت مرشد کی بارگاہ میں رہتے، یہاں تک کہ مرشد نے ایسی تربیت فرمائی کہ نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ آپ اشراق کی پابندی کرتے، چاش کی پابندی کرتے، اوابین کی پابندی کرتے، تہجد کی پابندی کرتے، صلاۃ الاوابین پڑھتے. گویا کہ اس طریقے سے آپ نے نمازوں کی پابندی کی، حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ آپ کبھی بھی جماعت کو ترک نہیں فرماتے. رمضان شریف کے روزے، اس کے علاوہ شعبان المعظم کے روزے رکھنے شروع کر دیے، رجب کے روزے. گویا کہ رمضان شریف سے پہلے رجب کے روزے رکھتے ہیں، شعبان کے روزے رکھتے ہیں، رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں اور پھر اس طریقے سے سلسلہ جاری رہتا. تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ اللہ والوں کی علامت ہے. یہ جو تقوی اختیار کر جاتے ہیں پھر ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی ہے کہ پھر ان کا حال یہ ہوا کرتا ہے، ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی ہے کہ پھر وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں. وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ عبادت بھی کرتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں. یاد رکھیں یہی لوگ جنتی ہیں اور جو ان سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے وہ بھی جنتی ہو جایا کرتا ہے. سرکار بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان آپ کی بہت اونچی ذات ہے، آپ کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے. اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا، یہاں تک کہ آپ کے پیر و مرشد کے وصال کے بعد جو ہے مسند پر آپ ہی جلوہ افروز ہوئے. اور پھر اس کے بعد سلسلے چشت کے آپ نے اس طریقے سے جو ہے تبلیغ فرمائی، دین کی تبلیغ فرمائی اور سلسلے چشت میں آپ کا وہ مقام اور وہ مرتبہ کہ آج حاصل ہوا ہے. الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج سرکار بندہ نواز گیسو دراز علی رحمت اللہ کی آج ہم بارگاہ میں حاضر ہے. آپ کی بارگاہ سے لوگ فیض پا رہے ہیں اور یہ فیض کا دریا جاری و ساری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار بندہ نواز گیسو دراز علی رحمت اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. یاد رکھیں کہ یہ سلسلہ بھی عالی سلسلہ ہے کیونکہ 22 واسطوں سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صاحب کا سلسلہ نسب ملتا ہے، 22 واسطوں سے. تو سوچیں یہ سلسلہ بھی کتنا عظیم ہے. اور پھر آپ نے اپنے آپ کو جو ہے چشتیہ سلسلے کے حوالے کیا تو یاد رکھے کہ پھر وہ فیضان جو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ سے جو جاری و ساری ہوا پیر نصیر الدین چراغ دہلوی سے ہوتے ہوئے اور پھر وہ فیضان آج الحمدللہ شہر گلبرگہ شریف میں اس طریقے سے آپ بانٹ رہے ہیں کہ جو جہاں سے آتا ہے نواز سے رہتے ہیں. یاد رکھیں یہ آپ اور ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ سرکار بندہ نواز کے فرامین پر عمل کریں.
آپ کی نصیحت تھی جو آپ ہمیشہ نصیحت فرمایا کرتے نمازوں کی پابندی کے حوالے سے، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے۔ یاد رکھیں 100 سال سے زائد عمر ہونے کے بعد بھی نماز آپ جماعت کو ترک نہیں فرماتے۔ آج بتائیے کہ ہم کتنی کاہلی کرتے ہیں، کتنی سستی کرتے ہیں۔ جماعت کی بات تو کیا کروں، لوگ نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ محبت بندہ نواز نہیں ہے۔ اگر واقعی سرکار بندہ نواز سے محبت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر عبادتوں کی طرف مائل ہو، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ ہے کہ ہم نیکیاں کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے۔ یاد رکھے اگر ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور یاد رکھے یہی لوگ کامیاب ہے اور یہی حضرات جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ اپنے غلاموں کو ساتھ لے جائیں گے۔ اس لیے ان سے عقیدت و محبت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سرکار بندہ نواز کے دراز علی رحمۃ اللہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ فیضان بندہ نواز سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔